اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مشاہدین کرام، قرآن کریم کی ایک اہم ترین سورت کو لے کر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی اور لیلۃ القدر کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ قدر، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اور کس پس منظر میں اور کس بیک گراؤنڈ میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، تو فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنو اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بتایا کہ بنو اسرائیل میں ایک عابد نے 1000 مہینے تک اللہ کی ایسے عبادت کی کہ پل بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے ایک عابد ایسے گزرے ہیں جو دن میں جہاد کرتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے، اور اس طرح سے کنٹینیو پورے 1000 مہینے انہوں نے ایسے گزارے۔ حضرات صحابہ کو اس پر بڑا رشک آیا، اس لیے کہ 83 سال کے سے اور 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہوتی ہے، بڑی مشکل سے آدمی 70-80 کے اوپر پہنچتا ہے، اس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو آخر ہمارا مقابلہ ان سے کیسے ہوگا؟ صحابہ تھے، صحابہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی ہی چیزوں میں، عبادت میں، ریاضت میں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ صحابہ کا امتیازی وصف تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیفیت دیکھی تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کر انہیں یہ دلاسا دیا۔ اب اندازہ لگائے کیسی مقدس جماعت ہوگی کہ ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے اور ان کو دلاسا دینے کے لیے قرآن کریم کی سورت کو نازل کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کے دلاسے کے لیے نازل کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے لیلۃ مبارکہ سے اس کو یاد کیا، اور یہاں پر اسے لیلۃ القدر کہا۔ لیلۃ مبارکہ کے سلسلے میں اگرچہ ہمارے مفسرین کی ایک جماعت اسے شب برات قرار دیتی ہے، مگر جمہور مفسرین اور زیادہ تر مفسرین اس کے لیلۃ القدر ہونے کے قائل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک ہوتا ہے انزال اور ایک ہوتی ہے تنزیل۔ 2 لفظ قرآن کریم نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، تنزیل من حکیم حمید، اور کہیں پر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کسی چیز کو یکبارگی ایک ساتھ لوٹ میں کسی چیز کو اتار دینا اور نیچے رکھ دینا، اسے کہا جاتا ہے انزال، اور کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر اتارنا، اسے کہا جاتا ہے تنزیل۔ قرآن کریم یہ لوح محفوظ سے، جس کو تقدیر کی لوح کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کائنات اور دنیا کو بنانے سے 70 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 سال پہلے لوح بنایا، قلم بنایا، اور ساری دنیا میں کائن ما یکون وما کان، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا۔ قرآن کریم بھی اس میں لکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے سماء دنیا پر، پہلے آسمان پر، بیت معمور ہے کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں، وہاں پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کے سب رمضان مبارک میں نازل کی گئی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ صحف ابراہیم کو رمضان کی 3ری رات میں نازل کیا گیا، اس کے بعد تورات کو رمضان کی 6ٹھی رات میں نازل کیا گیا، اس کے بعد زبور کو رمضان کی 13 رات کو نازل کیا گیا،
اور انجیل کو رمضان کی 18 رات کو نازل کیا گیا، اور قرآن کریم کو 24 یا 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے موقع پر نجمن تھوڑا تھوڑا کر اتارا گیا۔ تو اسی مناسبت سے کہ اس رات میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، لہذا اس سے بہتر اور کوئی رات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مزید اس رات کو فضیلت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے جس رات میں اللہ کی کتاب کا نزول ہوا، تو اللہ رب العزت اسے اپنے فضل سے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب دے گا۔ گویا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جن پر رشک آ رہا تھا، ان رشک آنے والوں کے سلسلے میں کہا کہ تم ایک رات صرف عبادت کر لو گے تو تم اس سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اگر زندگی میں ایسی 10-20 رات مل جائے تو امت محمدیہ کے افراد کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 ایئر اور 4 منتھ ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک رات تھوڑی سی عبادت کرے انسان اور اتنا بڑا انعام پائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتہ اے قرآن کی تلاوت کرنے والے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت تعجب کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بڑی فضیلت کی حامل ہے، اس سے زیادہ فضیلت کی حامل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ 83 سال سے زیادہ کا عرصہ اسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فرمایا کہ قرآن کریم تو ٹھیک ہے نازل ہو گیا، مگر ہر سال لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اس دنیا کے اوپر کس طرح سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کی سرپرستی اور آپ کی لیڈرشپ میں ملائکہ آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جتنے ملائکہ اللہ رب العزت نے معمور کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ملائکہ زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، اور جس مسلمان کے پاس سے گزرتے ہیں جو دعا میں لگا ہوتا ہے، نماز میں لگا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے پاس کا سب سے اونچا مقام جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکے اور کوئی نہیں لے جا سکا، اور ملائکہ وہاں تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس کے بعد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پر پہنچنے وہاں کے فرشتوں کو اللہ زمین پر اتار دیتے ہیں انسانوں کی سلامتی کی دعا کے لیے۔ تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت کی رات نہیں ہو سکتی ہے، مگر فرماتے ہیں شراب پینے والا اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اس شخص کو جو اپنے والدین کو ستانے والا ہو اسے معاف نہیں کرتے ہیں، جو اپنے پائجاموں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے اللہ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ تو ایسے مخصوص کچھ لوگوں کو ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ اللہ سب کو معاف کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی توبہ کر لے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، آپ کے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی روح سے مراد جبریل علیہ السلام۔ اور اس کے بعد کہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں آئندہ سال ہونے والے تمام کے تمام چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ اس کو شب برات میں ذکر کرتے ہیں، مگر صحیح روایت کے مطابق اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے، مگر تنفیذ کرنے والے اور گراؤنڈ پر جو ملائکہ مسلط کیے ہیں اللہ رب العزت نے نگران بنایا ہے، اس پورے سال میں کون کیسے رزق کمائے گا اور کس کی موت ہوگی، کب موت ہوگی، اور یہ ساری تفصیلات ان ملائکہ کو دے دی جاتی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہا پوری رات سلامتی والی ہوتی، یعنی رات کا کوئی ایک حصہ نہیں بلکہ پوری رات، سورج کے غروب ہونے سے لے کر
سورج کے طلوع ہونے تک کا پورا وقت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے طرف سے سلامتی ہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک کے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا ہمیں لیلۃ القدر کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ یہ رمضان کے 21، 23، 25، 27 اور 29 کے اندر میں گھومتی رہتی ہے۔ ہم لوگ عام طور پر صرف ایک رات 27 رات کی عبادت کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت کو ہم نے پا لیا۔ نہیں، اس کے پورے 10 دنوں کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو گولڈن چانس ہمیں دیا جا رہا ہے اپنی آخرت کو بنانے کا، اللہ کے طرف سے دیے جانے والے اس چانس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ قرآن کریم کی سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن کریم کے سمجھنے کے جس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے ہمیں مسلسل جاری رکھنے کی، اور ہم سب کو مل کر اللہ کی کتاب کو سن کر اللہ کا عشق اپنے دل و دماغ کے اندر میں پیوست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ہمارا ارادہ جیسا کہ بیان کیا گیا یہی تھا کہ ہم ترتیب کے ساتھ اسے بیان کرتے، مگر ہمارے پاس ایام کم تھے، اس وجہ سے ہم نے جو صورتیں زیادہ تر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے ان صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھا جائے گا، اور امید ہے کہ مشاہدین کرام اسے پسند کریں گے اور اس سے جڑے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔